دل بہت مسرور ہوئے تھے۔ اسرائیل پر ہونے والا ہر حملہ مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر رہا تھا۔ مولانا محمد شاکر اللہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز موقر معزز مہمانان اعظام، نوجوانان اسلام، آج ہم سب جس عظیم المرتبت جلیل القدر شخصیت کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، حق اور سچ تو یہی ہے کہ جو بچہ نبی کے سر اور سینے پر اور نبی کے پیٹ اور پیٹھ پر کھیل کر جوان ہوا ہو، اس کی تعریف و توصیف کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ جو بچہ کبھی نبی کے کندھوں پر سوار ہو کر، کبھی ممبر رسول پر بیٹھ کر پروان چڑھا ہو، جس کے گھر میں بھی جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر خادم بن کر حاضر ہوتا ہو، اس بچے کی، اس نوجوان کی عزت اور عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جس گھرانے کی، جس اہل بیت کی طہارت کی شہادت قرآن دیتا ہو، جس امام حسین کی قربانی کی گواہی اور شہادت زبان نبوت دیتی ہو، اس امام حسین کی قربانیوں کا تذکرہ کون کر سکتا ہے؟ جو ساری انسانیت کے سردار سید الاولین والآخرین کے نواسے ہوں، اور جن کے باپ اولیاء اتقیاء اصفیاء کے سردار ہوں، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، ان کی فضیلت کو، ان کی عزت اور عظمت کو کس زبان میں وہ طاقت ہے کہ ان کی تعریف و توصیف، ان کے فضائل کو بیان کیا جا سکے؟ جو ساری کائنات جس اہل بیت پر، جس گھرانے پر، جس خاندان پر درود پڑھتی ہو، وہ خاندان ہماری تعریف، ہمارے بیان، ہمارے خصائل کا محتاج نہیں ہے۔ جن کی سخاوت کے
جن کی شجاعت کے چرچے زمین اور آسمان پر ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ کون شہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، جسم ہے کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس نوجوان کی شہادت پر خدا کی خدائی ناز کرتی ہو، یقیناً وہ ہمارے تعریف کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، جب سے دنیا وجود میں آئی آج تک ایسی عظیم اولاد پیدا نہیں ہوئی، نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ آل رسول کے خون کا ایک ایک قطرہ ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس خون کو خاک کربلا میں بڑی بے دردی سے بہا دیا گیا۔ آئیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آوان و انصار نے، محبین نے، متعلقین نے منع کیا، گزارش کی، امیر المؤمنین الکوفی لا یوفی، کوفے والوں نے کبھی وفا نہیں کی، کوفے والے ہمیشہ بے وفا رہے، خدا را آپ اپنے ارادے کو بدل دیجئے، آپ اپنا سفر رد فرما دیجئے۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے اپنے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، واقعہ کربلا یقیناً بڑا دردناک ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان اپنے خون کی سرخی سے جو سرخ لکیر کھینچی ہے، اور کربلا کے میدان میں حق اور باطل کے درمیان جو واضح فرق پیدا کیا ہے، یاد رکھیے یہ شہادت، یہ قربانی نام و نمود کے لیے نہیں تھی، یہ قربانی اقتدار اور منصب کے لیے نہیں تھی، یہ قربانی عزت اور عظمت کو بڑھانے کے لیے نہیں تھی۔ کربلا کی یہ جنگ اقتدار کی نہیں بلکہ اقدار کی جنگ ہے۔ کربلا کی یہ جنگ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، یہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان کی لڑائی، جنگ اور مقابلہ ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں اپنی جان پیش فرما کر خاک کربلا سے، میدان کربلا سے امت کو یہ پیغام دیا ہے، امت کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ دیکھو میری ایک بیعت 72 جانثاروں کے جان کی حفاظت کر سکتی ہے،
میری ایک ہاں آل رسول کے خون کو بہنے سے بچا سکتی ہے، لیکن میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ مال کی چمک، دولت کی کھنک، عہدے اور منصب اور اقتدار کی ہوس مسلمان کے ضمیر کو خرید نہیں سکتی، مسلمان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تو ظالم کی تائید ہو جاتی، ظلم کو بڑھاوا مل جاتا۔ دوسرا پیغام میں خاک کربلا سے، میدان کربلا سے قیامت تک کی انسانیت کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، نہ ظالم بنو نہ ظالم کا ساتھ دو، ظالم بھی نہ بنو، ظلم کا ساتھ بھی نہ دو۔ امام حسین نے سر کٹا کر یہ پیغام دیا ہے کہ حق کے لیے یہ سر کٹ تو سکتا ہے، لیکن باطل کے سامنے یہ سر کبھی جھک نہیں سکتا۔ یہی کردار لے کر آج ہم سب کو یہاں سے باہر جانا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر حسینیت کو ہمیں قائم رکھنا ہے، حسینی کردار کو اپنا کر زندگی گزارنا ہے۔ آج یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں، آج سارا عالم اسلام ظلم و جور کی چکی میں پس رہا ہے۔ اللہ کی قسم، حسین کی ضرورت کل بھی تھی، حسین کی ضرورت آج بھی ہے، حسین کی ضرورت آئندہ بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سارے ہمارے مہمانوں نے غزہ کے ان مظلومانہ صفاقانہ واقعات کا ذکر کیا اور لٹتی پٹتی شہید ہوتی اس قوم کو، اس امت کو یاد کیا۔ اللہ کی قسم، آج امت کے لاکھوں بچے جام شہادت نوش کر گئے کہ ان کو کفن دفن بھی نصیب نہ ہوا۔ آج غزہ کا ہر بچہ حسین کا انتظار کر رہا ہے۔ آج فلسطین کی، غزہ کی ہر عورت زینب کا انتظار کر رہی ہے۔ آج غزہ کے وہ مظلوم پیاسے بچے امت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکے تو محسن امت آیت اللہ خمینی صاحب کی جانب سے جو ہمارے معزز مہمان آئے ہیں، ان کی میں توجہ چاہوں گا۔ پچھلے 1-1.5 مہینے میں آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک نصیب ہوئی تھی، دل بہت مسرور ہوئے تھے۔ اسرائیل پر ہونے والا ہر حملہ مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر رہا تھا۔ سے امت ایران سے یہی توقع رکھتی ہے، آج پھر سے امت ہمارے رہنما آیت اللہ خمینی سے یہی امید رکھتی ہے۔ ہو سکے تو ہمارے اس پیغام کو پہنچانا۔ آج غزہ کے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ خاک کربلا کے واقعات، یوم عاشوراء محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی داستان اور کہانی سناتے ہوئے ہمارے کلیجے کانپ جاتے ہیں، ہماری زبانیں سوکھ جاتی ہیں۔ ذرا آئیے دیکھیے، کائنات نے اس دردناک اور سنگ دلانہ واقعات کا بھی مشاہدہ کیا جو سردار ہوں جنتی نوجوانوں کے، جو بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، جو بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، جو مالک ہوں حوض کوثر کے۔ دریائے فرات پورے شباب کے ساتھ، پوری چمک دمک کے ساتھ امام حسین کے سامنے سے بہہ رہا ہے، لیکن ظلم کی انتہا، ناانصافی کی انتہا دیکھیے کہ آل رسول کو ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہے۔ یہ قربانی کیوں دی ہے؟ امام حسین پیغام دینا چاہتے ہیں، دیکھو ہم نے اپنا خون سینچ کر
اپنا خون بہا کر امت کی، ملت کی، دین کی، شریعت کی، اسلام کی حفاظت کی ہے۔ کہیں کل تم عہدوں پر بک نہ جانا، ایمان کے سودے نہ کرنا۔ ظلم و ناانصافی کے خلاف خاموش نہ رہنا۔ کہنے والوں نے سچ کہا ہے، جو قوم ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، وہ قوم اپنے شہیدوں کے جنازے اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آج کے اس مقدس اجلاس سے ہم یہ پیغام لے کر جائیں، ہم یہ عزم لے کر جائیں، ہم یہ پختہ مصمم ارادہ کر کے جائیں، جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے نہ ظلم کریں گے، نہ ظالم کے ظلم پر خاموش رہیں گے، نہ ظالم بنیں گے، نہ ظالموں کا ساتھ دیں گے۔ یہی پیغام لے کر اہل بیت کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑ کر، حسین کے قدموں سے جڑ کر ہمیں یہ عزم لے کر نکلنا ہے کہ جب تک رہیں گے حسینیت پر قائم رہیں گے، حسینی کردار کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ میں سلام کرتا ہوں میرے محب محترم عالی جناب آغا سلطان صاحب اور ان کے رفقائے کار کو۔ آپ نے یقیناً امت کو، ملت کے خوابیدہ ضمیر کو احساس دلانے کے لیے، جگانے کے لیے، مردہ ضمیر لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے آج آپ نے اس اجلاس کو قائم رکھا، اور اس کا عنوان یہ رکھا کہ ہماری آواز مظلوموں کے ساتھ ہے، چاہے اس کے لیے اپنی جان کا سودا نہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ دیکھیے کربلا کا وہ میدان سبق دیتا ہے، جس یزید پلید نے اقتدار کے لیے، منصب کے لیے آل رسول کا خون کیا اور مقدس خون کو بہایا، آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ آج بھی دنیا اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ لیکن ادھر آئیے، امام حسین جام شہادت نوش کر کے معراج کی عزت اور عظمت کی بلندیوں کو پار کر گئے۔ آج بھی حسینیت زندہ ہے، آج بھی حسین کی شہادت زندہ ہے۔ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا، یہ جم غفیر، یہ خلوص جذبات کے ساتھ جمع افراد، آنکھوں میں آنسو لے کر، محبت لے کر یہ جو جمع ہوئے ہیں، یہ اجلاس بتاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ یہودی کیا سمجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا میدان باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجلاس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اس اجلاس کے نتائج کو، اثرات کو پورے عالم میں اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عفت اور طہارت نصیب فرمائے۔ آج کے نوجوانوں کو حسنین کی سیرت اور شجاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ